السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈپریشن اور پریشانیوں سے نجات چاہیے تو یہ کام ہم سب کے لیے لازمی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 3.5 لائن کی ایک دعا ہے اور کچھ سورہ مبارکہ آپ کو پڑھنا ہوگا انشاءاللہ ہر پریشانی سے نجات۔ پریشانی میں کون سی اسپیشلی جو عوام الناس مشہور ہے، جیسے کہ پیسے وغیرہ کا معاملہ، یعنی رزق و اذکار کا معاملہ ہے، یا گھریلو پریشانیاں ہیں، یا رشتے کا معاملہ ہو، یا کسی کے اوپر سحر اور ڈپریشن کے معاملات ہو، یعنی ڈپریشن میں کوئی بندہ پہنچ گیا ہے، یا بندہ اندر سے بہت پریشان رہتا ہے، یا کسی کی گھر میں کچھ کارروائی یا کوئی اسی قسم کی اگر کوئی حرکت کیا ہے، تو ان سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ عمل کرے، اور اس عمل کو نیک نیتی سے کرنا ہوگا، کسی کے بربادی کسی کے پریشانی کے لیے نہیں۔ اگر اس نیت سے کوئی شخص کرتا ہے کہ کوئی شخص پریشان ہو جائے یا برباد ہو جائے، یقیناً وہ چیزیں اس کے اوپر لوٹ آئیں گی۔ لیکن اگر نیک نیتی سے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے وہ کامیابی ملے گی جو اس کے توقع سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ شخص اس امید پر اگر منحصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بہتر عطا فرمائے گا، تو یقیناً اسے بہتر ملے گا۔ عمل کا طریقہ بالکل آسان ہے، اور یہ بلکہ بزرگوں کی عطا کردہ وظائف ہیں، یہ کسی عام انسان یا کسی عام لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف نہیں ہیں، بلکہ بزرگوں کے عطا کردہ وظائف ہیں۔ عمل کا طریقہ بالکل آسان ہے، اس کے جاننے سے پہلے کچھ ہم ابتدائی جملے آپ سن لیں اور اسے غور کر لیں۔ اگر پریشانیوں کا ہجوم ہو تو یہ طریقہ عمل میں لائیں، یعنی اختیار کریں۔ سب سے پہلے جتنے بھی کرنے والے لوگ ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو تو سب سے پہلا کام اور پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ وضو بنا کر رکھیں، باوضو رہیں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جس لباس کو ملبوس کرے، یعنی جس کپڑے کو پہنے وہ بھی پاک و صاف ہو، اس میں کسی قسم کی گندگی نہ لگی ہو، بالکل پاک و صاف ہو۔ پھر اس شخص کو چاہیے کہ کوئی ایک جگہ، کوئی ایک کونا، یا کوئی بھی ایک ایسی رینڈم جگہ، یا کوئی بھی ایک ایسی جگہ وہ پہنچ جائے، چلا جائے، بیٹھ جائے جہاں پر کوئی اسے پریشان نہ کر پائے، کوئی تنگ نہ کرے، یا کوئی بلائے نہ، کوئی روکے نہ، کوئی بھی کام نہ ہو۔ پھر یہ کام کرنا ہے۔ پھر سے آپ سن لیں، اگر کوئی شخص پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، تو اسے یہ چاہیے کہ یہ طریقہ عمل میں لائے۔ اس شخص کو بیٹھ جائے، پہلے بیٹھنے کے بعد یہ تو ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں خیال ہونی چاہیے کہ پہلے درود پاک پڑھے، پہلے وہ درود پاک پڑھ لے، جتنا چاہے وہ پڑھے، پھر اتنا ہی پڑھنا ہو، آخر میں وہ اس کی مرضی ہے کرنے والے کی۔ پھر وہ شخص سورۃ الفاتحہ شریف، یعنی سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ وہ، اور سورہ علم نشرح 7 مرتبہ، علم نشرح یہ بھی 3.5 لائن پر ہے۔ پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 7 مرتبہ، اور پھر درود پاک 11 مرتبہ۔ اب درود پاک میں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ اسی کو پڑھیں، یا میں جو بولوں گا آپ کو اسی کو پڑھنا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے جو ذہن میں ہو یا جو یاد ہو، آپ جو نماز میں پڑھتے وہ کچھ بھی پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک 3.5 لائن کی دعا میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہو نہیں پائی تھی، ایڈٹ کے دوران ذہن سے بات نکل گئی تھی کافی وقت، اور نیند بھی آ گئی تھی، لیکن اس بار غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ دعا دیکھ لیں، ویسے میں پڑھ دیتا ہوں 2-3 مرتبہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہ دعا پڑھنا ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات و یا دافع البلیات و یا حل المشکلات و یا رافع الدرجات و یا شافی الامراض و یا مجیب الدعوات و یا ارحم الراحمین۔ 3.5 لائن سے تھوڑی سی کم ہے، یعنی 3 لائن آپ اس کو مان لیں۔ یہ ایک دعا ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بالکل چھوٹی سی دعا ہے، وہ بھی اسکرین پہ لگا دیتا ہوں، پہلے بڑی والی پھر چھوٹی والی پڑھنی ہے۔ یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الی النور، یہ بس ایک لائن کی ہے۔ یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الی النور۔ میں اتنا آسان لفظوں میں اور آرام سے پڑھتا ہوں کہ آپ ایک ایک لفظ سن کر یاد کر سکتے ہیں، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر بھی اگر کسی کو دیکھنے کی حاجت ہو، کیونکہ سارے لوگ یکساں نہیں ہیں، سارے لوگوں کی ذہنیت بالکل مترادف ہیں،
تو آپ میں اسکرین پہ لگایا ہوں، اسکرین شاٹ آپ لے لیں اور اس کو آپ پڑھیں. اور پھر اس کے بعد اب یہاں سے مین پروسیس شروع ہوگا. یہ تو دعا وغیرہ وظیفہ کا ہو گیا. پھر نبی پاک رسول اکرم رسول مجسم سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. حاجت خضوع کے ساتھ پیش کی جائے، یعنی بالکل ادب و احترام کے ساتھ بالکل التجا کرے، گڑ گڑائے رب کی بارگاہ میں. اور حضرت یعقوب بن اسحاق بغدادی نے انوار السالکین میں اس عمل کو لکھا ہے. یہ ایک سائل کے جواب میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی کے تفرقات سے نجات پانے کے لیے یہ عمل مفید ہے. یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سائل، یعنی کسی شخص نے سوال کیا تھا، تو آپ نے سرکار غوث پاک نے اس شخص کے جواب میں یہ اپنے عمل بتایا تھا. تو یہ عمل کو ویسے ہی برکت اور ویسے ہی کمال حاصل ہے کہ یہ کسی عام شخص یا کسی عام بزرگ نہیں، بلکہ یہ سید الاولیاء جو عجمی سید ہیں، رسول پاک کے شہزادے ہیں، پوری دنیا سرکار غوث العظم سرکار کے نام سے جانتی ہے. بڑی پیر دستگیر آپ ہی کا مہینہ چل رہا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمایا ہوا بتایا ہوا عمل ہے، تو اس کو کریں اور اپنی زندگی میں شامل کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہاں پر میں اور گزارش کروں گا، پچھلی بار بات نکل گئی تھی، خصوصی طور پر میں پرسنلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بریلی کے جو حالات ہیں دعا کریے پلیز برائے مہربانی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص رب کے بارگاہ میں کسی کی دعا مقبول ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ظالموں کا ظلم، حاسدوں کا سب ختم ہو جائے گا. اور اپنی دعا میں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وارث، یعنی علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کا وارث ہوتے ہیں. تو یہ وہ عاشق رسول ہے، یہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے سوچیے کہ اپنی زندگی کو وقف کر دی ہے آقا کے ناموس پر، لیکن ان پر ظالموں نے غیر طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، آج وہ بھی قید خانے میں. تو ان کے لیے دعا کریں، یہی میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ دعا کریں گے رب کی بارگاہ میں، اور میں بھی اپنی دعا میں شامل کرتا ہوں. اور ایک دو احباب جو کمنٹ کیے تھے کہ شارٹ ویڈیو کے لیے، میں انہیں بتا دوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھیں وقت میرے پاس بہت قلت ہے، میں ایسی کچھ بڑی ذمہ داریوں میں منحصر ہوں کہ میں کرنے سے قاصر ہوں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں شارٹ ویڈیو بناؤں، لیکن اس معاملے پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی مشکل ہے. انشاءاللہ میں اگر کسی ایڈیٹر کو رکھ لوں کہ میں صرف جمعہ کے دن خالی ہو پاتا ہوں تو اس دن میں آڈیو ریکارڈ کر کے دے دوں گا، باقی معاملات سنبھال لے گا. کچھ بڑی ذمہ داری ہے رب کے فضل و عطا سے، اور دعا کریں میرے لیے، کیونکہ میں جس مقصد کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ جلد از جلد پورا ہو. اور ایک خاص کام کے لیے دعا کریے گا، یعنی بچیوں کے لیے ایک مدرسے کا انتظام کیا جا رہا ہے جس پہ سلائی، یعنی ہر وہ کام سکھایا جائے گا جو بچے کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، یعنی عالم بھی بنیں گی، سلائی بھی سیکھیں گی، اور بھی دیگر ہنر پہ ان کے دھیان دیا جائے گا، سلائی کڑھائی، یعنی اور بھی اس طریقے سے. اگر میں ایک کوٹ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، بس اتنی سی بات آپ دعا کریں. خصوصی آج اہم کام ہونے والا تھا ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چاہے تو سبسکرائب کر لیں، تو کوئی بات نہیں، میں کہوں گا نہیں آپ سے.